بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ٹرانسلیشن اسکلز ہیں کہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کو انگلش سے اردو میں یا اردو سے انگلش میں یا کسی بھی لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون کون سے اصول ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ بات ذکر کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیا جائے کہ ٹرانسلیشن کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں، تاکہ ایک آپ کے ذہن میں اسٹرکچر بن جائے اور پھر آپ اس حوالے سے زیادہ بہتر پرفارمنس دے سکے جہاں پر آپ نے یہ کام کرنا ہو۔ اچھا، تو دیکھیں ٹرانسلیشن کی جب اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو وہ اس کی ٹائپس پرپس کے لحاظ سے ڈیفرینٹ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ صرف 4 لکھی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ٹرانسلیشن وہ ہوتی ہے جو کہ لٹریری کہلاتی ہے، یعنی آپ جب لٹریری ٹیکسٹ کو چینج کرتے ہیں، اب اس ڈسکرپشن آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ پروفیشنل ٹرانسلیشن ایک نام دیا گیا ایک ٹرانسلیشن کو، ٹیکنیکل ٹرانسلیشن اور ایڈمنسٹریٹیو ٹرانسلیشن۔ لٹریری ٹرانسلیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر لٹریچر ہے، یعنی پویم، اسٹوریز، ناولز، ڈراماز، پلیز، ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم نے کانٹیکس کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی جس تناظر میں بات چل رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرانسلیٹ ہو تو مطلب ہی بدل جائے۔ کانٹیکس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، ساؤنڈ اینڈ فیلنگس وغیرہ کہ ان ورڈز کے پیچھے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر لینگویج کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اگر آپ اس مزاج کو اگنور کر دیں گے تو کچھ کے کچھ بن جائے گا، صحیح۔ تو ان چیزوں کو لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جب ہم لٹریری ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، صرف یہی کافی نہیں ہوتا بلکہ کلچر کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کلچر میں ایک جملہ کسی اور میننگز میں یوز ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ وہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے بیکاز آف کلچر۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک جملہ بولنا چاہوں گا مثال کے لیے، جیسے اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا وہ کل تم گئے تھے شادی میں، اور ہم اس کے جواب میں کہ کہاں گئے، تو جب ہم یہ بولتے ہیں نا کہ کہاں گئے، کہاں گئے کا مطلب ہوتا ہے نہیں گئے۔ اب یہ بات جب ٹرانسلیٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور مجھے ابھی اگزامپل ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ جیسے انگلش میں ہوتا ہے اگر آپ اپنا آفیشیل کارڈ کسی کو شو کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیئرز مائی کارڈ، صحیح۔ لیکن اردو میں یا کسی اور لینگویج میں ہیئرز مائی کارڈ کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اگر کی جائے تو ہر جگہ پر بیکاز آف کانٹیکسٹ نہیں ہو سکتی بات، صحیح ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے، صحیح ہے، یہاں ہے میرا کارڈ، ظاہر ہے کہ ڈیفرینس آ رہا ہے نا۔ اسی طرح جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ لٹریری ٹیکسٹ کو تو اس کے اندر اسپیشلی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، فیلنگز، ایموشنز کی بات اور ہیومر، کہ بھائی وہاں پر مذاق کی بات چل رہی تھی، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ چوائس آف ورڈز جو ہوتی ہے نا آپ کی، اس کے مطابق لانا ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ میں اگر ذکر کروں ایک مثال مجھے یاد پڑ رہی ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، یہ جو کیلیفورنیا میں پیدا ہوا تھا، ڈیل کارنیگی۔ اس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ٹرانسلیشن یہ تھی کہ کسی شخص کے بارے میں کہ وہ کودا اور جب وہ زمین پہ گرا تو اس کے گھٹنے ٹوٹ گئے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ زمین پہ گرنے کی وجہ سے، اس نے اس کو اس طرح ذکر کیا کہ زمین سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اب زمین سے اس کی ٹکر ہو گئی، ظاہر ہے کہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، یہ اس کو مذاق کے پیرائی میں کہا گیا ہے، صحیح۔ ایک اور مجھے مثال یاد آ رہی ہے، مثالیں ہی یہاں پر کام دیتی ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ پر کوئی گیا تھا، اسکالرس کی بات کرنی تھی بھائی کہ فلاں اسکالر ہمیں یہاں پر چاہیے، اور وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اسکالرز ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بنے نہیں ہیں، تو اس بات کو انہوں نے مذاق کے انداز میں کہا کہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ اب زیر تعمیر کا جو لفظ ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا کانٹیکسٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے، زیر تربیت کہا جا سکتا تھا، وہ کہنا وہی تھا، لیکن زیر تعمیر کا جو لفظ کہا گیا، وہ فریز کہا گیا، وہ اسی سینس میں کہا گیا ہے، صحیح ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اس طرح کی بات آ گئی ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ جس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں وہاں کے لوگ اس بات کو عجیب ہی سمجھیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، صحیح ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اینی ٹائپ آف سیملر ایلیمنٹس آف اے پیس آف ورک، تو اسی طرح کی اور مثالوں کو آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، اس کے لیے آپ کو ایکسٹینسو نالج کی ضرورت ہوتی ہے اور ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے۔
اب یہ کہاں سے آئے گا؟ تو بھائی یہ زندگی گزارنے سے آئے گا، پڑھنے سے آئے گا، یہ ایسے نہیں آ جاتا. صحیح ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اگر آپ پوئٹری ظاہر لٹریچر کا حصہ یہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے تو وہاں پر ردھم کا بھی بڑا خیال کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. میں ردھم پہ بات کر لیتا ہوں پہلے. اب ایک بہت ہی کمال کی وہ پوئٹری تھی علامہ اقبال کا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ شکوہ جواب شکوہ. اس کی میں نے پی ڈی ایف نیٹ پہ ڈھونڈی تھی. تو نیچے اس کی انگلش ٹرانسلیشن چل رہی تھی اور اس کے نیچے ہندی ٹرانسلیشن چل رہی تھی. اب وہ جو ٹرانسلیشن پوئٹری کی تھی، پوئٹری کے ٹرانسلیشن کے اندر ریدم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ٹرانسلیٹ کرنے والے نے کمال کر دیا اور اس نے اس چیزوں کا بھی خیال رکھا. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ. ہاں تو جناب اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، میں نے اس کو شو کیا ہے. دیکھیں بات وہ چل رہی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ریدم کیسا میچ کیا ہے. یہاں اگر لاسٹ میں ییلڈ لکھا تو اسی سے ہی ملتا جلتا ورڈ ساؤنڈ کے اعتبار سے فیلڈ آئے. ییلڈ فیلڈ، آئر فائر، ڈریو ٹرو. تو یہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے چیز، جبکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس نے ٹرانسلیٹ کیا وہ خود بھی پوئٹ ہو. تو یہ ہوتا ہے جناب کمال. صحیح. تو یہ بات تو ہو چکی. اب ہم پنس کی بات کر لیتے ہیں. پنس کیا ہوتے ہیں؟ ڈبل میننگ جو ہوتے ہیں نا، مطلب ایک آپ نے کوئی بات کی، کوئی لفظ استعمال کیا، اس کے دو مطلب بن رہے ہیں، یہ والا بھی وہ والا بھی. اب آپ جب اس چیز کو ٹرانسلیٹ کر رہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس نالج کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہاں مینشن کر دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وضاحت اتنی نہیں کی جا سکتی تو بھائی وضاحت کر دی جاتی اس طرح کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو. صحیح ہے. تو لٹریری ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گئی. پروفیشنل ٹرانسلیشن کے اندر میڈیکل ٹرانسلیشن اور لیگل ٹرانسلیشن کو شامل کیا گیا ہے. میڈیکل ٹرانسلیشن ظاہر ہے کہ وہی دوائیوں سے ریلیٹڈ، علاج معالجہ سے ریلیٹڈ ہے، اور لیگل ٹرانسلیشن میں لیگل چیزیں آ جاتی ہیں. ان کا جو پرپس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو ایکوریٹلی جتنا کہ پاسیبل ہو سکے ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ لا سمجھانا مقصد ہوتا ہے، میڈیسن کی بات بتانا مقصد ہوتا ہے. مجھے ایک بات اور یہاں پر یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا. اچھا میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ صرف یہ انگلش والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا بھی موقع دیا پڑھنے کا. تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، قرآن کریم کے ٹرانسلیشن کے حوالے سے بات چل رہی تھی. ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ کرے. انگلش اگر آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اردو ٹیکسٹ کو دیکھ کر، ٹرانسلیشن کو دیکھ کے اس کی انگلش بنا دیں یا کسی بھی لینگویج میں بنا دیں جو آپ کو آتی. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف لینگویج کام نہیں دیتی، بلکہ وہاں پر اس کے علوم کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر دیا گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. صحیح ہو گیا، کیونکہ وہ باتیں تفسیر کی، حدیث کی، اصولیات کی بھی ہوتی ہیں وہاں پر. اب میں مثال دے دیتا ہوں ایک، جیسے کہ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات چل رہی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. اب اللہ کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے. لیکن اب جب ورڈ وہاں پر یہ یوز ہوا تو وہاں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے؟ وہ ٹرانسلیٹ تائید کے سینس میں، ہیلپ کے سینس میں ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ کے ذریعے مدد کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارے فہم کے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں یہ ورڈ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. صحیح ہو گیا. تو بھائی یہاں پر بھی یہی سمجھ لو، پروفیشنل ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں، میڈیکل کی ہو، لیگل ہو، یا یہ تم اس کی بات کر لو ٹیکنیکل ٹرانسلیشن کی. ہر ایک میں جو بھی تم فیلڈ میں دیکھ لو، کیمسٹری کی کوئی بک ہے، بائیولوجی کی ہے، یا کوئی بھی ہے، اگر کسی کو لینگویج آتی ہے تو صرف وہ اس کو دیکھ کر ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. بہت ساری جگہ پر اس کو ٹرمز کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس سینس میں یوز کیا گیا ہے. ایک ہی ورڈ ڈفرینٹ سینسز میں یوز کیا جاتا ہے. یہاں پر نا اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ بزنس جارگن بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کی ٹرمینالوجیز ہیں، تو وہ جاننا بھی ضروری ہے. اور صرف لینگویج کی جان لینے سے سب کچھ نہیں ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ والی بات بھی آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی. ریلیجیس پوائنٹ ہے، بتا دیتا ہوں.
وہ یہ کہ اگر کوئی شخص عربک سیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن مکمل سمجھ میں آ جائے گا. لینگویج ایک الگ چیز ہے اور اس میں جو نالج ہے اس کے بیک گراؤنڈ پر وہ ایک الگ چیز ہے. اسی لیے وہ والی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر کسی کو قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے. صحیح ہے. صرف لینگویج کی بات ہوتی ہے تو اجازت ہوتی ہے، لیکن صرف لینگویج کا معاملہ نہیں ہے. اچھا، ٹیکنیکل ٹرانسلیشن کی ہم بات کر لیں تو ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے انجینئرنگ ڈاکومنٹس ہیں، یوزر مینولز ہیں. صحیح، انسٹرکشن مینولز، یوزر گائیڈ، ٹیکنیکل ٹریننگ وغیرہ. ٹیکنیکل چیزیں وہی ٹرمز وغیرہ، یہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، بس اس کو ایک الگ سے کائنڈ بنا کر اور ٹائپ بنا کر ہمیں بتایا گیا ہے. اس میں بھی وہی ہے کہ ایکیوریسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ایکیوریٹلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ ٹاپک ایک تو پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے، دوسرا جو مقصد ہے نا میسیج کہ بھئی یہ کام کر سکے وہ یہ پڑھنے کے بعد وہ پورا ہو سکے. اسی طرح ٹرانسلیشن کی ٹپس کی اگر ہم بات کریں، اچھا ایڈمنسٹریٹو ہم نے یہاں پر نہیں لکھی ہے، ایڈمنسٹریٹو ہو یا اس کے علاوہ اور بنا لیں. وہ یہ کہ ایڈمنسٹریشن کے لیے جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے انتظامی معاملات کے لیے، تو وہ والی باتیں آ جاتی ہیں. اب میں یہاں ٹپس کی کچھ باتیں کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ اگر بات نہیں کی تو بات مکمل نہیں ہوگی. وہ یہ کہ آپ جب ٹرانسلیٹ کریں نا ٹینس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ. اب آپ سی ایس ایس کے ایگزامز دینے کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹرانسلیشن کی، آپ نے دیکھی ہے کہ کلک کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی نئی بات پتہ چل جائے. تو دیکھو ٹرانسلیشن اگر وہاں پر پریزنٹ سینس میں بات ہو رہی ہے تو پریزنٹ میں ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے، پاس میں ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے پھر. اور پریزنٹ میں بھی اگر کوئی اسپیسیفکلی کوئی ٹینس یوز ہوا ہے نا، پریزنٹ کنٹینیوس یوز ہوا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے. اب میں یہاں پر ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، اس پہ ویڈیو نہیں بنائی ہے، تم کہو گے نا کمنٹ میں آ کے تو میں انشاءاللہ بنا دوں گا. ہو سکتا ہے کہ تم جس وقت کہو تو پہلے ہی بن چکی ہو، تو بہرحال پلے لسٹ میں دیکھ لینا. صحیح ہے. ایک ٹینس ایسا ہے جو کہ ہم اردو میں یوز نہیں کرتے، جیسے کہ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہے. یہ یوز ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم پریزنٹ کنٹینیوس سے ہی وہ والا کام چلا لیتے ہیں. صحیح ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، یہ میں اتنی دیر سے یہ کام کر رہا ہوں، ٹائم ساتھ مینشن کر دیا، وہی کنٹینیوس ہے. لیکن انگریزوں کے ہاں، مطلب انگلش لینگویج بولنے والوں کے ہاں، اس کے لیے اس کام کے لیے کہ میں اتنی دیر سے یہ کام کر رہا ہوں، اب کنٹینیوس کی بات کرنی ہے اور ٹائم کے ساتھ کرنی ہے، انہوں نے ایک الگ ٹینس بنا دیا ہے. صحیح ہے. تو ٹینس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ بھائی یہ کس سینس میں یوز ہوتا ہے. اب پاس انڈیفینٹ جہاں یوز ہوتا ہے آپ پاس پرفیکٹ کہ ایکول اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی یہ اس سینس میں بھی یوز ہو جائے گا، نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں یا یہ کام میں نے کیا تھا، تو دونوں باتوں میں فرق ہے، پریزنٹ پرفیکٹ اور پاس انڈیفینٹ. سو وقس علی ھذا، اس پر مثالوں کو بھی تم قیاس کر سکتے ہو. صحیح ہو گیا. تو ٹینس کو آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنا ہے. اچھا، یہ دو چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نہیں ہوں، لیکن میں بتا دیتا ہوں. یہ اصل میں لنگوسٹکس کی برانچز ہیں، ایک ہے سیمینٹکس، ایک ہے پریگمیٹکس. سیمینٹکس میں میننگز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے لینگویج کے، کہ یہ ورڈ ہے کس کس میننگز میں یوز ہوتا ہے یہ. صحیح. وہ صرف ڈیپتھ ہے، پھر اس کے بہت سے انہوں نے چیپٹر سب ٹاپکس بنائے ہوئے ہیں. پریگمیٹکس کے اندر کانٹیکس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے. تو جب ٹرانسلیٹ ہم کرتے ہیں نا تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ ہر جگہ نہیں کرتے. دو طرح کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، ایک کہلاتی ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، صحیح ہے، لفظ بہ لفظ، اور ایک کہلاتی ہے با محاورہ. صحیح ہے. یعنی آپ سیمینٹیکلی یعنی اس کے سینس کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اب جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ والی جو اگزامپل دی تھی کہ کہاں گئے، کہاں گئے کا مطلب ہے نہیں گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جملے اتنے زیادہ طویل ہو جاتے ہیں یا ایک ہی ورڈ اتنا زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار اگر ٹرانسلیٹ کریں گے نا، پڑھنے والے کو بالکل مزہ نہیں آئے گا. ہاں اس لینگویج میں وہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ویسے وہاں پر وہ اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں چلے گا ایسا. صحیح ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اتنی ساری ٹرمز کی جگہ یہ والے پوائنٹ کو دیکھ لیجئے گا، ایک ہی ٹرم کو یوز کر لیتے ہیں. اب بات چل رہی ہے جی جناب اس کے عدل و انصاف اور عزت و عظمت کا چرچا دور دور تک تھا. تو عزت و عظمت اور یہ دو دو ورڈ جو سینونیم ساتھ یوز ہو گئے نا، آپ اس کو سنگل ورڈ میں بھی لا سکتے ہیں. صحیح ہے. عدل و انصاف کے لیے ایک ہی ورڈ جسٹس لے کر آ جائیں گے. عزت و عظمت وہی رسپیکٹ کے سینس میں. یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ریپیٹ کرنے کے لیے
آپ بھی دو دو دفعہ جیسے وہاں پر ورڈ آئیں آپ بھی کریں، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. پریگمیٹکس وہی کانٹیکس، کس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بات لمبی ہوتی ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں آ کے تھوڑی سی وہ شرنک ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات وہاں چھوٹی ہے لیکن نیچے جب لے کر آتے ہیں تو بھائی اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو مطلب پورا سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. سینونیم والی بات بھی سمجھ لو، ایوری ورڈ کین ناٹ بی ریپلیسڈ اور کین ناٹ بی یوز ان دا سملر سینس. ایک جگہ نا میں فوٹو میں دیکھا، اس نے لکھنا تھا ایلڈر برادر کے ساتھ ہوں میں، اس نے لکھ دیا مائی لارج برادر. تو بھائی یہ لارج کا ورڈ وہاں پہ یوز ہو نہیں سکتا ہے، کوئی ایکسٹرا لارج بھی ہوگا کیا؟ صحیح ہے. تو یہ ورڈ مان لیا کہ بگ لارج یہ سینونیم ہو سکتے ہیں، بٹ ایسے یوز نہیں کر سکتے. اولڈ، ایلڈر، میچ، لو، یہ میننگز اس کے قریب قریب ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک یوز کرنے کا محل ہے، جگہ ہے. اسی طرح کنزیوم کرنا، ایٹ، وہ اس میں یوز ہو سکتا ہے، لیکن کنزیومر اور یوزر وہ سینس میں بھی یوز ہوتا ہی ہے. تو بھائی یہ والا ورڈ وہاں اس سائڈ تو یوز ہو سکتا ہے، لیکن آپ یوز کے سینس میں اس کو یوز نہیں کر سکتے. یوز پھر یوٹیلائز اور پھر امپلائی بھی تو ہوتا ہے. امپلائے یوز کرنے کو ہی کہتے ہیں. امپلائر، یوزر، مطلب وہ بھی امپلائی کو یوز ہی کر رہا ہوتا ہے نا، یوٹیلائز اپنے مقصد کے لیے، اپنے کہ بھائی پیسے دیے ہیں اور جو جاب پر اس کو رکھا ہوا اس کام کے لیے اس کو استعمال کرنا. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو. بھائی سینونیمز کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. ہر ورڈ وہاں پر میچ نہیں کر سکتا، جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہی ورڈ وہاں پہ یوز کرنا ہے. میں ایک اور ٹرم یہاں مجھے یاد آئی، لکھتے وقت یاد نہیں تھی. کولوکیشن ایک چیز ہوتی ہے. کولوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ورڈ جو ہے وہ میچنگ میں یوز ہوتا ہے، وہ اس کی جگہ پر ہی یوز ہوگا، اس کے ساتھ ہی یوز ہوگا. اس کے سیٹ کے علاوہ اگر کہیں یوز کریں گے اس کو تو وہ میچ نہیں کرے گا. جیسے سالٹ اینڈ پیپر کا ورڈ ہے نا، کمبینیشن بنا ہوا ہے ایک. اسی طرح کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں، ورڈ کے بھی اور ناؤن کے بھی، کہ وہ اسی کمبینیشن میں ہی یوز ہوگا. صحیح. جیسے کہ شادی رچانا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب رچانے کا لفظ، جشن رچانا یا جشن منانا، اردو میں آپ کو پتہ ہے نا، جشن منانا کہیں گے، وہی ہے کہ وہی سیلیبریٹ کرنا. اور شادی رچانا، اب وہاں رچانے کا لفظ یوز ہو رہا ہے، یہاں منانے کا لفظ یوز ہو رہا ہے. اسی طرح انگلش میں بھی ایگزامپلس ہوتی ہیں، ابھی ذہن میں نہیں آئی وہ والی، تو وہ وہیں یوز کریں گے ہم، کہیں اور یوز نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گیا. ہارڈ ورک، ہاں جیسے ایک ایگزامپل ہے، جیسے جم کی بات ہو رہی ہے، اب ورک آؤٹ کا ورڈ وہاں پہ یوز ہو سکتا ہے ایکسرسائز کرنے کے ساتھ میں، کہ میں نے اتنی دیر ورک آؤٹ کی ہے. اب ہارڈ ورک کا ورڈ وہاں پہ یوز کرنا ہے، یا ویٹ لفٹنگ کا ورڈ کہ اتنی دیر میں نے ویٹ لفٹ کیا، تو وہ ایک وہ آ جائے گا. کیونکہ مجھے ایک یاد پڑ رہا ہے، آرنلڈ شیوارڈ زنیگر تھا نا وہ باڈی بلڈر، تو اس نے ایک جگہ پر کہا تھا، لکھا تو نہیں ہوگا لیکن وہ بک میں تھا، تو شاید اسی کی بات تھی. اس نے کہا بھائی ویٹ لفٹنگ میں اور باڈی بلڈنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے. اب آپ ویٹ لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ اس کو ایک جگہ لے کے نہیں آ سکتے. تو میرے خیال سے میں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے. اب یہ والی بات پہ آ جاتے ہیں، نو دا کراس کلچرل ڈفرینسز. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈفرینس بھی سمجھنا ہوتا ہے کلچر کا. ویسے یہ والی بات یہاں پر میں نے کر دی تھی جب میں یہ لٹریری ٹیکس کی بات کر رہا تھا، کلچر والی یہاں پر، تو میں یہاں پر بھی چلو کر دیتا ہوں. کراس کلچرل ڈفرینسز بھی آپ کو سمجھنے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات آپ کی لینگویج میں خوشی کی ہوتی ہے، لیکن دوسری لینگویج میں خوشی کی نہیں بلکہ وہ غم کی بات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہو لیکن دوسری جگہ پر اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. جیسا کہ میں اگزامپل دوں، آؤل ہوتا ہے وہ الو، آپ کے یہاں اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی بیوقوف انسان ہو تو کہتے تھے بھائی یہ تو بالکل الو ہے نا. لیکن آپ یورپین کی بات کریں، امریکنس کی بات کریں، تو وہ الو کو ذہین سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں. ایون کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کے لوگوں میں بھی آؤل کو شو کیا ہوا، وہ گلاسز پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ راؤنڈڈ، دیکھا نا آپ نے، اس نے چھوٹی سی کتاب بھی پکڑی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ چیز جو آپ کے ہاں ایک نوست کا نشان ہے، دوسری جگہ پر وہ عقل مندی کا نشان بنی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو بھائی ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. صحیح.
کسی جگہ پر بہادری کے لیے شیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھیڑیے کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ میرا شیر بیٹا، وہ کہیں گے یہ میرا بھیڑیا بیٹا۔ اب بھیڑیا آپ کے ہاں پریشان ہو جائیں گے لوگ کہ بھائی بھیڑیا کیوں کہہ دیا۔ صحیح، تو بہت ساری چیزیں کراس کلچرل ڈفرینسز میں۔ اسی طرح ایک اور بات مجھے یاد آئی اس پر، کلرز جو ہیں یہ بھی کراس کلچرل ڈفرینسز میں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کلچر میں یلو کلر کو یا بلو کلر کو زیادہ اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، اس کو وہ ایک عجیب وہ رنگ دے دیتے ہیں۔ بلیک کلر کہیں کسی کی موت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، وہی سوگ وغیرہ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پر نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ کے ہاں وائٹ کلر اگر دلہن پہن لے تو اس کو تو بیوہ سمجھا جائے گا، لیکن دوسرے کلچر میں آپ دیکھیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ٹرانسلیشن میں ورڈز کی بھی بات آ جائے تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نو دا ایکچوئل میسج، جب ٹرانسلیٹ کرو نا اور تمہیں لگے گا یار لمبا ہو گیا، اب پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، مشکل ہو رہا ہے، اتنا جو لمبا جملہ ہے، تو بھائی ایکچوئل میسج کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی اصل بات کو، باقی جو اس کی ڈیٹیلز ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ میں اس پر ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں۔ دیکھو تم یہاں پر ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہو، وہ یہ کہ یہاں پر ایک تمہیں کوٹیشن نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی۔ اب اس کوٹیشن میں اگر دیکھا جائے، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں، لکھا کہ سکسیس از فوکسنگ دا فل پاور آف آل یو آر آن واٹ یو ہیو آر برننگ ڈیزائر ٹو اچیو۔ اب یہ اتنا لمبا جملہ آپ بول رہے ہوں گے یار یہ کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو دیکھو یہ جو اضافی باتیں ہیں نا اس میں ڈیٹیلز ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو۔ سکسیس از فوکسنگ، سکسیس فوکس کرنے کا نام ہے۔ اپنے کلچر کا خیال کیا آپ نے یہ کنٹینیوس والا ٹرانسلیٹ نہیں کیا یہاں پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتی ہے جیرنڈ فارم، صحیح ہے نا، ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ۔ اب ہی از ریڈنگ، یہ جیرنڈ فارم نہیں کہلائے گی، ریڈنگ، ہی از ریڈنگ، کیونکہ یہ فورتھ فارم ہے۔ لیکن اگر اس کو ایز اے ناؤن یوز کیا جائے کہ ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ، تو یہ کیا بن گئی، جیرنڈ فارم، تو یہ ایز اے جیرنڈ یوز ہوا۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا بھائی، گرامر کا ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے آپ نے۔ سکسیس از فوکسنگ، سکسیس کامیابی فوکس کرنے کا نام ہے۔ کس کو فوکس کرنے کا نام ہے؟ دا فل پاور، پوری طاقت کو، آف آل یو آر۔ یہ اصل میں امریکن برٹش کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے، یہ مطلب یوں سمجھ لو، آف آل یو ہیو، جتنی پاور تمہارے پاس ہے ان تمام کو، فل پاور کو، پوری طاقت کو فوکس کر دینے کا، مرکوز کر دینے کا، صرف کر دینے کا نام ہے کس پر؟ آن، اس پر، آن واٹ یو ہیو اے برننگ ڈیزائر ٹو اچیو، اس ڈیزائر پر جو کہ برننگ ہے، مطلب جلتی ہوئی خواہش تو نہیں کہہ سکتے نا، ہم کہیں گے شدید خواہش، اور ہم کہہ سکتے ہیں دیرینہ خواہش، دلی خواہش، کیونکہ دل کا تعلق بھی ذرا برننگ سے ہے نا بھائی، یہ بھی تو کہ جب محبت میں آتا ہے تو جلتا ہے نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دلی خواہش، شدید خواہش پر صرف کر دینے کا نام ہے آن واٹ یو ہیو اے برننگ ڈیزائر ٹو اچیو، جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی شدید خواہش پر، یعنی اس کی شدید آرزو پر اپنی ساری طاقتوں کو صرف کر دینے کا نام کامیابی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ بھائی محنت کا نام کامیابی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو بس یہی والی بات تھی۔ تو ہم آتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ جہاں سے ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، اور وہ کہاں چلے گئی بات، یہ ہے وہ بات، اور ہم یہی والی بات کر رہے تھے، کراس کلچرل ڈفرینسز ہو گئے یہاں، یہ ایکچوئل میسیج سمجھ میں آ گیا نا۔ تو اسی طرح توڑ کر بات کو کہ اگر بھائی یہ والی بات کو ہٹا بھی دیں، اب ان دا پارک، آن دا بینچ، اگر اس بات کو ہٹا دیا جائے، ہی از سٹنگ، وہ بیٹھا ہوا ہے، ہی از سٹنگ ان دا پارک، ہی از سٹنگ ان دا پارک بینیتھ دا گرین ٹری۔ صحیح، تو وہ یہ ڈیٹیلز کو آپ جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں، ہم اسی طرح لمبے جملے بھی بناتے ہیں، اسی طرح ہم جملوں کو توڑ کر ٹرانسلیٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ ترتیب تھوڑی سی اپنے حساب سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ٹرانسلیٹ میں آپ کو بتایا ہے۔
ایکسلنٹ رائٹنگ اسکلز ہونی چاہیے بھائی آپ کی بھی. وہی اپنی لینگویج کو بھی اگر آپ نے اچھی طرح پڑھا تو آپ کو پتہ ہوگا یار یہ والا ورڈ یہاں پر یوز ہو جائے گا, یہ زیادہ بہتر ہے. جیسے وہی فوکسنگ, مرکوز کر دینے کا نام ہے, مرکوز, مرکز بنا دینا, یعنی ایسے کسی پوائنٹ پر ساری روشنی اگر پڑ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں نا یہ مرکوز, یہ مرکز بن گیا ہے. تو ایسے ہی اپنی طاقتوں کو اس مقام پر صرف کر دینا جو مقام آپ کی خواہش ہے, جو آپ کی منزل ہے, تمنا ہے, جو آپ کا اصل مقصد ہے, اس پر لگا دینے کا نام ہے نا. تو بھائی یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ کا ریڈر امپریس ہو, وہ اس کو مزہ آنا چاہیے, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایڈوانس نالج آف ٹارگیٹ لینگویج, یہ آپ کو کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے ہونی چاہیے تاکہ اپنی لینگویج کے ساتھ ساتھ دوسرے کی لینگویج کا بھی پتہ ہو کہ یار یہ ہمارے یہاں یہ والی جو چوائس آف ورڈس ہیں ان کے یہاں یہ والی ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ اچھا یہاں پر نا یہ ایک تمہارے لیے ٹپ ہے, سیدھا سب ٹائٹلز. جب تم دیکھتے ہو نا کارٹونز وغیرہ, تو دیکھو وہ ہیں اردو میں یا ہندی میں اور وہ ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں انگلش میں, اس کے سب ٹائٹلز جب تم دیکھو گے ٹرانسلیشن ایکچوئل وہ ہوتی ہے, ہر جگہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کلچرل ڈفرینسز کا بھی خیال کرتے ہیں, وہ سیمینٹکس وہی سینس لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ وہ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ساری باتیں. امید ہے کہ بھائی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, اچھی لگی ہو تو بتا دینا کمنٹ کر کر, اور امید ہے کہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا ہوگا. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.